بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ الانعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 153 جس میں دو عنوان پر ذکر ہو چکا ہے، ناحق کسی کا مال غصب کرنا اور ناپنے اور تولنے میں عدل سے کام لینا۔ سورہ بقرہ میں معمولات اہل سنت کے مطابق فاتحہ والی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور تکلیف کا معنی یہاں پر ذمہ داری، تکلیف کے معنی میں نہیں، کیونکہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ تکلیف نہیں دیتا مطلب تکلیف دیتا، یہی مطلب نکلے گا، لیکن نہیں، تکلیف کا مطلب ہے ذمہ داری، رسپانسیبل بنانا، مکلف اسی سے۔ وہاں اللہ کا ذکر تھا، یہاں پر لا نکلف نفسا الا وسعہا سے وہی معنی ہے کہ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، طاقت بھر ہی تکلیف دیتے ہیں۔ اب کیسے معلوم کرنا کہ کتنی طاقت ہے ان کو؟ اس کا ایک دم آسان مفہوم یہ ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اور جو بھی اس نے آپ کو ہم کو حکم دیا ہے وہ ہماری طاقت کو دیکھتے ہوئے دیا ہے۔ زیادہ کم تو ممکن ہے، زیادہ تو کسی بھی حال میں ممکن نہیں۔ جیسے اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن وعید خلافی کر سکتا ہے۔ وعدہ میں خیر کا پہلو ہے، یعنی بشارتیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو خیر دینا چاہے، بدلہ دینا چاہے، تو اس میں مخالفت نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن اگر آپ پورے گناہ گار ہیں، اللہ چاہے تو آپ کے گناہ کو بخش دے، جبکہ گناہ پر وعید ہے، یہ گناہ کرو گے تو یہ ملے گا، وہ کرو گے تو یہ ملے گا، ہے نا؟ لیکن اگر چاہے تو وہ وعید کا بدلہ نہ دے، معاف کر دے۔ کیا بات ہے؟ تو وعید خلافی کر سکتا ہے، وعدہ خلافی۔ وعدہ اور وعید میں سمجھ گئے نا؟ ڈکشنری میں ایک ہی لفظ سے ملے گا، واو عین دال۔ وعدہ بھی دیکھیں گے تو واو عین دال، وعید بھی دیکھیں گے تو واو عین دال، لیکن معنی کتنا ایک دم بدل گیا۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، وعید خلافی کر سکتا۔ اب دیکھیے خلافی کا بھی جملہ ہے، لیکن یہ وعید خلافی میں شان توحید ہے۔ کسی گناہ گار کو معاف کر دینا تو شان ہے نا، کیا بات ہے؟ ہاں، لیکن کسی کو اس کا حق نہ دینا یہ ضرور شان نہیں بن سکتی۔ آپ نے نیکی کیا اور ریئل میں صحیح نیکی کیا، اللہ نے اسے سراہا بھی، مقبول بھی کیا، تو پھر بدلہ کیوں نہیں دے سکتا؟ بدلہ دینا یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے، واجب نہیں ہے، یہ بھی پوائنٹ نوٹ۔
اللہ کے ذمے کرم پر ہے، واجب نہیں ہے۔ آگے کی آیت ہے، یہ آج کی گفتگو کا یہ نچوڑ ہے، تو ابھی جو مہینہ چل رہا ہے نا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی کچھ کہو تو عدل والی بات کرو، ناپ تول کے بات کرو، اچھی بات کرو، غلط بات مت کرو۔ ایک معنی یہ ہوگا، اور ایک معنی یہ ہے جیسا کہ ابھی وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ سے حق بات کے علاوہ باطل جھوٹ نہیں بولنا، اگرچہ سامنے والا قریب تر رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس عنوان کو آج کی گفتگو میں یہاں دیکھ گیا، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 میں، آیت نمبر 22 میں، بہت اہم ہے اور نصیحت آموز بھی ہے، عبرت آمیز بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، خدا کرے یہ صدقہ مل جائے، اور ایک ہفتہ ملے گا ہم لوگوں کو، جیسے ماضی و حال ہو کہ مستقبل ہر زمانہ میرے حضور کا ہے الحمدللہ، لیکن خاص مناسبت ہے یہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ بات دھیان سے سنیں۔ اے حبیب مکرم، ایک معنی یہ ہوگا، اور اے عام لوگ، یہ معنی بھی کر لیں۔ جو حبیب جب مخاطب ہوتے ہیں تو مطلب خاص عنوان دینا مقصود ہوتا ہے امت سے۔ آپ ایسے لوگوں کو پائیں گے ہی نہیں جس کو آپ کہیں امپاسبل، کیا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ وہ دعویٰ یہ کرے کہ میں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں یوم آخرت، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، یہ دعویٰ کرنے والا یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یہ دعویٰ کرنے والے کو آپ پائیں گے ہی نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت کریں۔ کچھ سمجھے جملہ نہیں سمجھے آپ؟ تھوڑا سی آگے پیچھے کر دیتا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں میں المومن ہوں، اللہ پاک فرما رہا مومن کی یہ شان نہیں کہ اللہ رسول کے دشمن سے وہ پیار کرے، یہ ہے یہ ہوگی نا کلیئر؟ ہاں اب کلیئر ہوگی۔ لیکن اس کے بعد جو یہاں میں تطبیق دے رہا ہوں سورہ انعام آج کے درس سے، فرما رہا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ اور ایک بات پہلے ڈکلیئر کر دو کہ اللہ سے دشمنی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ دشمنی کرنے کے لیے دشمن ہونا نا سامنے، کیا کریں گے آپ دشمنی؟ رسول سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، کیونکہ سورہ نساء نمبر 80 میں اللہ پاک صاف فرمایا رسول کو مانے تو مجھے مانے، اس کا مطلب نہیں ماننا بھی اللہ کو نہیں ماننا، ایک دم کلیئر بات ہے۔ رسول کی اطاعت موقوف علیہ ہے، یعنی اسی پر موقوف ہے اللہ کی اطاعت، من یطع الرسول فقد اطاع۔ تو جب اطاعت محبت موقوف ہے، اس کا مطلب یہ کہ عداوت بھی جس نے رسول سے کی، ہاں اس نے بے شک خدا سے، کلیئر ہے نا؟ تو مومن کی یہ شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ اللہ اور رسول، اور جہاں بھی اللہ رسول بولا جائے عملی دنیا میں صرف رسول مراد ہوتے ہیں، اہمیت عنوان کی وجہ سے اللہ اپنے کو رکھتا ہے سامنے۔ ایک دم کلیئر مثال سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں، ایک ہی میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے قدم آگے مت بڑھاؤ۔ کہاں ہے اللہ؟
اور اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ قربانی صحابہ کرام حضور سے پہلے کر لیے تھے. اللہ تو قربانی کرنے والا ہے نہیں, حضور سے پہلے کر لیے تھے. اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ حضور سے قربانی کرنے والوں پہلے تم مجھ سے بھی پہلے کر دی. تو وہاں پر بھی اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو سے مراد صرف رسول ہے, رسول سے آگے نہ بڑھو. تو رسول سے آگے بڑھنا در حقیقت اللہ سے آگے بڑھنا ہے. اور یہ ایکچولی یا مانا یا فار ایگزامپل ایسا نہیں ہے, ڈکلیئر ہے یہ کہ بے شک نبی کو نہ ماننے والا یا نبی کی عداوت رکھنے والا یہ اللہ ہی کا دشمن ہے, اللہ ہی سے عداوت رکھنے والا, نہ ماننے والا ہے. کلیئر ہے؟ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ جو لوگ ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں, اب آپ سب الحمدللہ یہ سمجھیے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں, آپ کہتے نہیں آپ مانتے ہیں. کہنا تو اللہ کا کرم ہے, جیسے آپ سوئے رہتے تب بھی مومن رہتے, کہاں بولتے ہیں آپ کہ میں مومن ہوں؟ اللہ کرم ہے. خدا کرے آپ کی سانس سانس میں ایمان کی شان رچ جائے, بس جائے, نکلے بھی تو ایمان کی حالت میں نکلے الحمدللہ. لیکن جو لوگ یہ دعویٰ کریں, جو قوم, اسی لیے قومن کا لفظ اللہ پاک واقعی اپنے نبی کے دشمن کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا ہے کہ کوئی پوزیشن دوں, کوئی پوزیشن. قومن ایک دم قومن, کیا بات, آپ ان کو قوم میں بھی نہیں پائیں گے. کیا بات ہے, کیسا ریجیکٹ کرتا. آپ ایسے کو پائیں گے ہی نہیں جو کہتے ہو کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اللہ یوم آخرت پر ہم ایمان رکھتے ہیں. یوادون من حاد اللہ, مگر وہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے. خالص مراد ہے کہ اللہ کے رسول کے دشمن ہے. اللہ و رسول, اللہ کے رسول کے دشمن ہے. لیکن آگے سنیے, وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, یہ ہے اصل جو کہا میں نے, نصیحت آموز اور عبرت آمیز, یہ ہے اصل. آج ہمارے معاشرے میں, بلکہ آج کی جو سوسائٹی ہے, بہت اللہ ماشاء اللہ میں نے چند لوگوں کو ہی صرف دیکھے ہیں جو نکاح کا بیس صرف عقیدہ اہل سنت اور حقانیت توحید و رسالت رکھتے ہیں. ورنہ صرف جاب کرتا ہے بچہ, اچھا کھلا سکتا, اچھا پلا سکتا, اپنی بیٹیوں کو دے رہے ہیں. تو یہ جو مطلب سیکنڈ تھرڈ رشتے کا معاملہ ہے. لیکن یہاں دیکھیے ایمانیات میں, خصوصاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں, عشق رسول یا محبت رسول کے عنوان میں, توحید و رسالت کی ریئلٹی میں, رشتے تو بنانے کی بات چھوڑیے, بنے سو رشتے کو اللہ پاک فرما رہا اگر ریجیکٹ کرنے کی نوبت آئے تو ریجیکٹ کر دو, لیکن میرے نبی کو کبھی بھی دشمنی رکھنے والے سے محبت نہ کرنا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, باپ بنائے نہیں جاتے ہیں, وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتے. اسی لیے ایک جگہ کہیں پر گفتگو آتے آتے میں نے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا, بلکہ شاید یہیں پر, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. کمال ہے, اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ, اتنا اعلیٰ عنوان ہے یہ. اس اعلیٰ عنوان کے بعد ماں باپ کو لا دیا. اہمیت والدین کا یہاں پر کانسیپٹ سمجھ میں آ رہا نہیں. اللہ پاک کے ساتھ جس طرح آپ شریک نہیں کر سکتے, تھوڑا سی گہرائی اگر آپ نگاہ میں لاتے ہیں, تھوڑی سی بھی, تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. کہنا یہ چاہ رہا, جس طرح میں اکیلا تنہا ہوں, میرے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا, ایسے ہی اے اولاد تیرے لیے تیرے ماں باپ دوسرے نہیں ہونا, دوسرے نہیں ہو سکتے. باپ ماں وہ کوالٹی ہے. اہمیت والدین کا اس سے بڑا عنوان کیا ہو سکتا. لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کا جب معاملہ آئے اور ایسے رشتے بھی آڑے آ جائیں, تو ایسے رشتوں کو آڑے آنے کی بنیاد پر ریجیکٹ کر دو اور مصطفیٰ کو مقدم رکھ دو. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ہم لوگ رشتے کر رہے ہیں خدا کے واسطے, دیکھو امیری غریبی اللہ کی طرف سے. اگر آپ کی پاسبلٹی میں ہوتی تو ابھی کورونا میں کہے گا نہیں آپ کما لیے. آپ کی قدرت میں وہ ہے, جتنی آپ محنت کریں گے وہ آپ کو ملے گی, اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. نیکیاں کریں گے تو صحیح ہے, محنت کرے تو ملتا, نہیں محنت کرے نہیں ملتا. اللہ پاک نے فرمایا. موسیٰ کی قوم تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں جب انتقال کی بات کر رہے تھے نا کہ میں جانے والا ہوں, تو لوگ رو رہے تھے. تو حضرت عیسیٰ کہنے کہ رو رہے ہو,
اب ہم لوگوں کو منو سلوا دسترخوان کون دینا ہم لوگ آپ دسترخوان کہاں سے اتر، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، نفسیت دیکھیے آپ. کہا نہیں میرا جانا بہتر ہے کیونکہ میرے سے بہتر آنے والا ہے، میں جاؤں گا تبھی بہتر آئیں گے نا. تو یہ ان کا جانے کا مقصد محمد الرسول اللہ ہے. لیکن وہاں پر دیکھیں تو آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. آپ رشتہ کیا دیکھتے ہو؟ اچھا تحقیق بھی آپ آزو بازو والے سے کرتے ہو. رسول اللہ کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے، وہاں کہا گیا ہے کہ اگر کچھ شکوک و شبہات ہو تو آپ ڈائریکٹ مطلب تحقیق کرو. افسوسناک بات ہے قسم خدا کی کہ کس دلدل میں آپ اپنی بیٹیوں کو بھیج رہے ہیں. کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا دوپٹہ دنیا میں جل جائے؟ جب یہ پسند نہیں کرتے ہیں تو جہنم میں ذات کیسے جلنے دیکھ نہیں سکتے؟ نبی کے خلاف کسی بھی طرح سے کہہ رہا ہوں، غیر اہل سنت و جماعت کی ریئلٹی میں بول رہا ہوں، عوام کا جملہ نہیں بول رہا ہوں، جو محبت کی جماعت ہے الحمدللہ، جو اللہ اور رسول سے سچی محبت کی جماعت ہے، سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ رسول کا وہ عنوان رکھتی ہے امت کے سامنے جو نبی کا اللہ کا مقصد ہے، جو اللہ کا مقصد ہے. ہر حال میں اہل ایمان کا ریئل عنوان محمد الرسول اللہ ہے، اور یہ صرف اہل سنت و جماعت میں. آج آپ کو اگر بایو ڈاٹا میں ریلیجن میں لکھ دیتے ہیں سنی حنفی، فاتحہ نظر نہیں آتی، کیا یہی سنیت ہے؟ فاتحہ سلام یہی سنیت ہے؟ ہر مسجد میں الفاتحہ بولا جا رہا ہے، ہر مسجد میں کہہ رہا ہوں الفاتحہ. الفاتحہ مطلب بولنے کا صرف نام ہے، بول دیے اور اپنا کام کر رہے ہیں ادھر ادھر. اس کو سمجھیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان محبت کے باب میں اور عداوت کی تردیدی باب میں جو اللہ پاک نے اہمیت دی ہے قرآن پاک میں، اس کو سمجھیے. کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، باپ دادا اوپر تک جتنے بھی آ جائیں اس راہ محبت مصطفیٰ میں رکاوٹ بن کر، ان سب کی دیوار توڑ دو، سب کو ختم کر دو اور مصطفیٰ کو مقدم رکھ دو. جانتے ہیں اس میں ایک اور نقطہ بتاؤ آپ کو. اس راہ میں اللہ پاک بھی فرما رہا ہے. ایک موقع سے ایسے ہوا تھا نا طائف کے میدان میں، یا کسی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گئے اور کوئی بھی ایمان نہیں لایا. ایک عام جنرل تبلیغی جملہ بول رہا ہوں میں. تو ظاہری طور پر غمگین بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ پاک دیکھیے کیا بات ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے کہا کہ اسے پوچھو غمزدہ ہونے کا ماجرا کیا ہے. بتایا. آج محنت ظاہری طور پر رنگ نہیں لائی. کہا میرے حبیب تم مخلوق کے بلیو کرنے اور نہ کرنے کی وجہ سے غمگین ہوتے ہو. آج اعلان کرتا ہوں میں تجھے محمد الرسول اللہ کہوں، تم مجھے لا الہ الا اللہ کہو. اس جملے پہ غور کر رہے آپ. اور جب دھتکارتے ہوئے ابلیس کو نکالا تھا تو یہی جملہ تھا، اخرج مذموما مدحورا لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. ساری دنیا بھی جنات انسان کی ساری کو اجمعین پر غور کریں، سب بھی تمہارے ہو جائیں گے، سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، لیکن جو ہمارے ہوں گے اسی کو جنت میں ڈالوں گا. لحاظ ہی نہیں کرتا ہے آپ کا، اور خوب لحاظ کرتا ہے اگر آپ اس کے محبوب کے ہیں تو کیا بات ہے. صرف آدم کی توہین میں ساری دنیا کو، جنات تو انسان کو جہنم میں ڈھکیلنے کی بات کہتی تھی ابلیس کو. لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. نکل. تو ہمیں کہتا ہے سب کو بہکا دوں گا. تو سب کو بھی بہکا دے گا، جنات کو بھی بہکا دے گا، ساری جنسیت کو بہکا دے گا، ڈال دوں گا جہنم میں. لیکن آدم میرا محبوب ہے، اس کے وقار کے لیے میرے پاس ہے. تو وقار محبوب یہ اللہ پاک کا عنوان ہے، احترام محبوب یہ اللہ پاک کا عنوان ہے. اور محمد الرسول اللہ کی آپ امت ہیں. اتنا ایزی کیسے لے سکتے ہیں جب دنیا میں اپنی بیٹی، اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے لیے آپ صبح شام اکٹھا کر دیتے ہیں، اور آپ جا کر کے کسی گستاخ رسول کو اپنا داماد بنا لیں. کسی غیر اہل سنت و جماعت کو اس لیے صرف دے دیے کہ ان کے 50,000 درہم ہے، 2 4 5 فلائٹ ہے، گھر اچھے ہیں، بیٹی کو سکھ دے سکتا ہے دنیاوی طور پر. تاجدار انبیاء کی بیٹی جنت انتظار کرتا تھا، جنت کا کھانا انتظار کرتا تھا کہ صرف لب ہل جائے فاطمہ کا، دسترخوان روز بچھے گا. لیکن نہیں، ایسے عالم میں بھی
पैबंद के कपड़े। क्या वो गरीबी थी? गरीबी नहीं थी, वो एहसास था, वो दर्द था आपका और हमारा, कि हम साहिब इख्तियार रहने के बावजूद हम हर तरह से, हम वो उम्मत है जिस उम्मत में नबी को मिस यूज किया गया है खाने पीने के बाब में। देखा ना कौम ने क्या कहा था, मन्नू सलवा आप कहां से मिलेगा, और यहां आता भी था तो लौटा दिया जाता था, नहीं चाहिए। क्या बात है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। रिश्ता इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुखालिफ बन करके अगर आए तो आप कुछ मत देखिएगा, कारून के खजानों का 1% भी आप नहीं कमा सकते, लेकिन अल्लाह पाक ने लिहाज किया। हालांकि किसने दिया था उसको खजाना, बताओ तो? देने वाला तो अल्लाह ही है ना। बताइए, कारून को भी अल्लाह ने पैदा किया, खजाना भी वही दिया, लेकिन आज इबरत की निशान बना दिया अल्लाह ताला ने। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द फमा कान लहू मिन फियतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह, कि हम उसको और उसके खजानों के साथ धसाते रहेंगे क़यामत तक, जमीन में धसाते रहेंगे उनके खजानों को भी और वगैरह वगैरह। फमा कान लहू मिन फियतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह, और अब कोई भी मेरे गजब से उसे नहीं बचा सकता। ये अल्लाह तूने ही दिया था, दिया तो था, लेकिन कहा था कि मोहब्बत में खर्च करना, पॉजिटिविटी में खर्च करना, मेरे महबूब की अदावत में, मूसा की अदावत में, मेरे महबूब बंदे की अदावत में खर्च किया उसने, तो मैंने तो वाद पहले ही कर दिया था, नहीं मानेंगे। तो आज देखिए इस बात पर गौर, नबी से अदावत करने वाली कौम मोमिन नहीं हो सकती। और एक बात तो ये, और दूसरी बात, मोमिन उस कौम से प्यार भी नहीं कर सकता, अगरचे मोमिन जो रियल में है उसका वो सामने का रिश्तेदार बाप दादा परदादा ऊपर तक क्यों ना हो। आबा का लफ्ज यानी एहतरामन, यहाँ पर भी माँ का लफ्ज नहीं कहता अल्लाह ताला, कमाल है, कहीं पर भी नहीं देखे होंगे माँ का लफ्ज, लेकिन आबा व अजदाद में सब दाखिल है, क्योंकि बाप बगैर माँ के नहीं हो सकता उसका वजूद, अगरचे ऊपर में बाप दादा। फिर आओ अपना अहम, अब बेटे पोतरे लेते जाइए, अब दामाद भी इसी में लाया, बेटों की मंजिल में हो गए ना, बेटे और इख्वानहुम, भाई और अशीरतहुम, या कबीले। अब 4 ही किस्में तो हैं हमारे पास रिश्ते की, और अल्लाह पाक ने फरमाया कि नबी के दुश्मन से आप, ये चारों कैटेगरी के लोग भी अगर हैं दुश्मन में, तो आप नहीं पाएंगे। कितना बड़ा भरोसा किया, लफ्ज़ ला तजिदो पर भी गौर करें। ये नहीं फरमाया कि नहीं करना, मेरा भरोसा है कि मेरे ऊपर, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले मेरे ऊपर अगर ईमान रखते होंगे तो मेरे हबीब के दुश्मन से नहीं प्यार करेंगे, ये मेरा भरोसा है, ये रब का। कैसे आप तोड़ सकते हैं ये? आप 20 साल 30 साल 40 साल की अपनी बेटी को दामाद के हवाले कर रहे हैं ना, लेकिन हमेशा के लिए जहन्नम में क्यों डाल रहे हैं? यही अगर शौक है तो एक गरीब सुन्नी साहिबुल अकीदा को अपना घर जवाई बनाकर खिलाइए, लेकिन जहन्नम में मत धकेलिए। दुश्मन रसूल सबसे निचले तबके में जहन्नम के जाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। आप इजी से इजी काफिर के घर में नहीं दे सकते हैं यार, जबकि गुस्ताखे रसूल से कम अजाब होगा उसको, और गुस्ताखे रसूल को तो अजाब भी पनाह मांगेगा, ए अल्लाह इसी के वास्ते मेरे को अजाब भी पनाह मांगेगा उससे। इतना बड़ा दर्दनाक पहलू है, इतनी बड़ी वईद आई है सख्त, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, जहन्नम के सबसे निचले तबके में गुस्ताखे रसूल का अंजाम होगा। आप कभी भी न तो गुस्ताख बनिए, न गुस्ताखों के यहाँ रिश्ता रखिए। ये दहशतगर्दी नहीं, ये अल्लाह का फरमान है और आपकी भलाई है इसमें, क्योंकि मरना हर एक को है, अकेले रहना कब्र में आपको है, और कोई नहीं आने वाला है, न सऊदी रियाल न अमेरिका का डॉलर, आएंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिसके लिए अल्लाह फरमा रहा है वो हकीकत में है कि वही आएंगे जिसके लिए तूने सारे रिश्ते को छोड़ दिए हैं। और छोड़ने की वजह से मैं ऐसा नहीं कि बस अल्लाह कह दिया हो और ये तुम्हारे सपोर्टर नहीं बनेंगे, नहीं, जिसको छोड़ा ना तुमने, देख बहुत प्यार करते थे ना, आया नहीं, और जिसके लिए छोड़ा आ गया ना, सुभान अल्लाह, देखिए आ गया ना कब्र में। इसी तरह हश्र में देखिए सबको छोड़वा दिया, सबको छोड़ दिया। अल्लाह पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह को सजदे में गिरा करके आप लोगों को तो दिखा रहा है बाज़ाब्ता कि क्यों मैंने इनकी अहमियत तेरे दिल में डाली है, क्यों मैंने रिश्तों को तुम्हारे सामने इनके आड़े आने की वजह से रिजेक्ट किया है। वजह यही है कि हर डिफिकल्ट वक्त में ये काम आएंगे, इसलिए इनको मुकद्दम रखो। ये है
ایسے اگر ہے، ابھی ماشاءاللہ ابھی تو اتنا سینہ خوبصورت ہو گیا، ایسے اگر ہے تو اللہ فرما رہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے لوگ یعنی جو لوگ نبی کے دشمن سے بیزاری رکھیں گے، رشتے نہیں رکھیں گے، ایسے لوگوں کے دلوں میں میں لکھوں گا ایمان. اولئک کتب، یہ وہ لوگ ہیں کہ کتب فی قلوبہم، کیا بات ہے یار، ان کے دلوں میں اللہ ایمان لکھ دے گا. اب بتائیے مٹنے والے ہیں کوئی؟ بھائی کسی کے ہاتھ پر قبول کر لے ایمان، ضروری نہیں ہے کہ بچ بھی پائیں گے، جب تک صحبت میں اچھوں کے رہیں گے تو بچیں گے، لیکن اللہ اگر دل پر ایمان لکھ دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں میٹ سکتی، کیونکہ سب مخلوق ہے، خالق کے لکھے کو کوئی نہیں میٹ سکتا. اور ایمان پازیٹیو خیر کی باتیں وہ تو اور بھی نہیں میٹے گا. تو میں ان کے دلوں میں ایمان لکھ دوں گا، اور وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، حفاظتی دستے کے لیے جبرائیل کو اینی ٹائم ان کے ساتھ کر دوں گا کہ مدد کرتے رہنا، کوئی اب ان کو بہکا نہ سکے. واہ واہ واہ، سب چھوڑ دیں گے، سب کو تم نے چھوڑ دیا ہے نا. آواز آئی میں ہوں، اور ظاہری طور پر جبرائیل بھی تیرے ساتھ ہے. کیا بات ہے بھائی. جتهم بروح منه، آگے وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، یہ تو دنیا کا معاملہ تھا نا، کہ تم کو تسلی کے لیے کہا اگر مر جاؤ گے تو سنو ایسی جنت میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں رواں، اس میں ہمیشہ رہو گے، اور ساتھ ہی ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ کی انعامات سے راضی. اولئک حزب اللہ، یہ در حقیقت اللہ کی یہی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور بے شک اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے، بے شک اہل سنت و جماعت ہی کامیاب ہے. اس لیے کہ عشق نبی ریئل میں، افراد کے بعد میں کبھی بھی نہیں کہتا ہوں میں، ہم غلط ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہماری ریئلٹی ہے الحمدللہ، عبادتوں کے پہاڑ بھی ہمارے پاس ہے. ارے جس کا سلطان العارفین ایک وضو سے 40 سال تک نماز پڑھا ہو، ہمیں عمل کی کوانٹیٹی میں بھی پیچھے نہیں کر سکتے. ہمارا وہ ولی ہے، ہم اس کو بیس مانتے ہیں الحمدللہ. جس کا امام اعظم 300 رکعتیں روز پڑھتے ہوں، عبادتوں کے بھی پہاڑ ہیں. جن کے امام حسن 55 حج کیے ہو، جن کے امام حسن 25 حج کیے ہو، کمال ہے. اعمال کی بھی کوانٹیٹی ہمارے پاس بہت ہے، لیکن ہم اسے بیس اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ نے خود کہا ہے بیس محمد رسول اللہ کو ماننا. تو ہمیں عمل کی کوانٹیٹی بھی مت بتاؤ کہ عمل ہے ہمارے پاس الحمدللہ، لیکن ہم اس کو توجہ میں نہیں لاتے. توجہ میں کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے خود فرمایا توجہ میں صرف مصطفیٰ کو رکھنا، نگاہ میں صرف مصطفیٰ کو رکھنا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، فیض و برکات سلطان الانبیاء سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آج کی اس خصوصی گفتگو کے سب کو طفیل میں ہم سب کو صبح و شام زندگی میں رونقیں و بہاریں نصیب فرمائے، عقیدہ حقہ پر گامزن رکھے، استقامت نصیب فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.